بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو۔ پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر، مسئلہ نمبر 54A-B۔ اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا۔ اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی قربان گاہ پہ۔ جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ، سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ۔
اگرچہ یہ obligatory نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے آیات، لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ۔ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ۔ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے۔ الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، مستقبل، فیوچر۔ اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی۔ ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذا، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی، تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا، تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہ اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ، یا خیرات کر دے، او نسک، یا قربانی دے دے۔ اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پینلٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنا ہے، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے،
او نسکن والا تو معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو؟ عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے. اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا. چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا. تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا. حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوگی. حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج. اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا. یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر. اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا. 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا، تو وہ 10 روزے بن جائیں گے. وہ آیات آ جائیں گی. حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے. حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں. ہم نے حج تمتع کیا تھا. دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو. تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں. اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے. پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا. تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں. پھر 8 ذو الحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذو الحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے. لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے. جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی. 9 ذو الحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے. اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے.
یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں، ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہ پھینکوا بھی دیتے ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے۔ درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی بھی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک چیز بتاؤں۔ اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آئے تو خیر ہے، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے،
اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے. تو 7 روزے گھر آ کے رکھے. لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا. سب لوگ قربانی دیتے ہیں. جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا. اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں. اچھا، بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں. وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ، وہاں پہ لے جاتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی الاسلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا. اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے. تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے. تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل. بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے اور سب کے نزدیک بدعت ہے. یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. رمضان کے فوراً بعد والے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے. اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر. اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے. اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے. کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا. شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4-4 مہینے پہلے نکلتے تھے. مشکل کام تھا نا. تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی تھی. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے. وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم حدودی والا کوئی مسئلہ ہو. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے. یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں. بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہ 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سارے گناہ اس کے معاف. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے. خصوصاً یہ تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا. ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں. اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سارے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں،
وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے, یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑیاں ہیں نا. اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں. آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے, ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا, تو وہ دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں. دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نصرت تو نہیں ہے نا, حالانکہ وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے, تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری ہے, اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں, خصوصاً انڈونیشین جو ہے وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا. کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں. ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے. اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا, گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی, جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے, اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 54A اور B, جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لیں, حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں, اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا, گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے, تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر گیا. بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے, ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. اب اتنی عورتیں ہوں گی, آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے, عورتیں نظر نہیں آئیں گی, یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی, مرد نظر نہیں آئیں گے. گناہ کے کام, گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں جی. لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی مینا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ, باہر وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال نہیں اس کو پھر واپسی میں ملتے. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا, کیونکہ کمرے میں, ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا مینا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے, اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا, کسی کو دھکا دے دینا, یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا, اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا, اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی, پھر آپ کو خود بہت صبر آ جاتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ. میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے, یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے, اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سفر کا توشہ بھی, زاد راہ بھی لے لیا کرو. یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے, اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں, یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے. اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلیں. یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا, اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا. یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے. اچھا پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا,
وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے، چینی، پتی، چاول، وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے، اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے۔ لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیک ہی بڑھانے والی بات ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا، اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، چینی بھی مل جائے گی۔ ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں، اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں۔ ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے، اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے۔ اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر، دوسروں والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا، پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام۔ تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر، تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے، ایک اس نے اٹھایا تھا، ایک میں نے، وہ کوئی بہت بڑا نہیں، 3 جوڑے رکھ لیے اپنے، ایک تولیہ رکھ لیا، دیٹس اٹ۔ اس طرح ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے۔ 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں، صرف وہاں سے لیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں، تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں۔ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں، نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں، حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے، تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں، پسینہ بھی نہیں آنا۔ ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے، لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے، مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے۔ ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو، گرمی شرمی کو نہیں لگتی، ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو، یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو، یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو لے کے چلو وہ تقویٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا، برائی سے بچنے کا جذبہ، آئندہ نیک بننے کا ارادہ، یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے۔ تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے، شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ۔ دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں۔ اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں، بےایمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی، ٹھیک ہے جی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتا ہے، کرنسی تو نہیں ہوتی تھی۔ ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں، اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا، عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے بعد وہ کاٹن خریدتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی، المہند اس لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المہند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہے وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں، تو یہاں اچھی قیمت میں وہ بک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا۔ یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا، اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا آپ کے پاس اس کی ریسپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور آپ عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے۔
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں. تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، والا وظیفہ، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، قریش کے لوگوں میں نا ایک، صحیح بخاری میں آتا ہے، ان کے اندر نا ایک تکبر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساڈا آج اتھے ہی ہے. تو وہ منا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جیسے باقی لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے، ادروائز یہ حج نہیں تمہارا ہوگا. اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکنا. وہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے. جیسے وہ پریویلیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں، ہم بے شک آخری رکعت میں جا کے ملے، ہے نا، یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت. تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی، اور کرتے کہتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے. یار ہے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح اپنے باپیاں نو روندے پیٹتے ہو نا، ان کے واقعات سناتے تھے. کوئی کہے گا جی میرا دادا یہ تھا، تو وہ ایک بندے نے سنی، وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی. تو اس طرح نہیں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ظاہر پورا دن کیسے گزارے، اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا. منا کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی، کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا. تو وہ یہی کرتے تھے. نہ اس وقت نیٹ، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی ایسے ایشو، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے. ویسے آج والے بھی جو ہے نا ان بزرگوں نہیں ہوتے، یاد کرتے ہوں گے کہ جناب ہوتے ساڑھے بزرگوں کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. گوشت کا صدقہ یا بکرا، کالا بکرا، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مال کی شکل میں بھی، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے. مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا. فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو فرمایا اس میں ثواب بھی ملے گا. اندازہ کریں، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے. چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں، وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے، طبرانی سے، کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں. بالکل جعلی روایتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا. اب وہ کہ گوشت بیماری ہو گیا. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے، لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے، اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا، نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں، گھڑی گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو. اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں
مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتامی، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے لیں، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دے۔ تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا، تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں، میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے، اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا۔ تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، 1-2 بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی، اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے، یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟
تم نے جائز مانگا تھا تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں, ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے, یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے, لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں, اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں, وہ آزاد لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں, تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے, اس کلچر کی خوبصورتی ہے, اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی, لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر, وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے, آپ کی زکوٰۃ فارغ ہو گئی, وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا, چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی, تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا, تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا, نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں, لیکن صدقہ اور خیرات ان کو دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات, اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, صدقہ اور خیرات ہو, عقیقے کا کھانا ہو, عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں, 11ویں نہیں اللہ کے لیے, جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ, کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم, کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا, کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی, وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا, جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی, وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں.
نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں. یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا. انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے. نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہندے نے آرڈر ہم ہی کر دینے، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا. وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں. جب تک